على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يؤمئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے اور وہ جدھر کو بھی جا رہی ہوتی، یعنی جس طرح جانب بھی رخ کرتی وہ رخ کرتی رہتی اور آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے مزید اس میں یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار اس طرح نماز پڑھتے ہوئے اپنے سر مبارک سے رکوع اور سجدے کا اشارہ کرتے، اور البتہ فرض نماز میں آپ ایسا نہ کرتے۔ نماز کی شرائط سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور اس ضمن میں نماز میں قبلہ رخ ہونا اس کی شرط سے متعلق احادیث ذکر ہو رہی۔ تو ہم نے یہ جانا تھا کہ نماز میں قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز ادا کرے گا اس کی نماز قبول نہیں۔ اس میں استثناء کیا ہے؟ کل حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اگر کسی وجہ سے باوجود کوشش کے درست سمت میں قبلے کا رخ پتہ نہ چل سکے تو نماز ادا کر لی تو وہ نماز درست ہوگی، بعد میں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اسی میں آج کی حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز میں سارا وقت قبلہ رخ ہونا اس کی شرط نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی تفصیل میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نوافل کثرت سے ادا کرتے تھے، اور ابتداءً ایک مرتبہ آپ سواری کو قبلہ رخ کرتے اور نیت باندھ لیتے۔ اس کے بعد سواری اگر رخ بھی بدلتی، جیسے سفر میں مختلف رستوں پر چلتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاری رکھتے تھے، اور رکوع سجدہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے اس طرح سر کے اشارے سے جس طرح بیٹھا ہوا انسان نماز ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدہ اشارے سے کرتے۔ تو یہ نفل نماز کے لیے اصول ہے کہ ابتداءً اگر قبلہ رخ ہو کر اس کو شروع کر لیا اور بعد میں سواری نے رخ بدل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے ایسے نہیں کرتے تھے، اور فرض نماز کے لیے آپ سواری سے اتر کر قبلہ رخ ہو کر اور اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ تو قبلے کی شرط فرض نماز کے لیے اسی طرح ہے، فرض نماز میں مسلسل قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی سواری کا یہ پتہ ہے کہ وہ مسلسل قبلہ رخ رہے گی تو اس سواری پر بھی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جہاز ہے، اور جس طرح جن لوگوں نے سفر کیا ہے، سعودی ایئر لائن میں جہاز کے پچھلے حصے میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے، مصلی بنا ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک اسکرین لگی ہوتی ہے جو قبلے کا رخ آپ کو بتاتی رہتی۔ تو جس جہت میں قبلہ ہوتا ہے جہاز کئی دیر اس جہت میں رہتا ہے، بندہ نماز مکمل پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر جہاز پر فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جہاز نے ایک سمت میں ہی رہنا ہے تو آپ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر سکتے۔ لیکن اگر جہاز نے رخ بدلنا ہے یا آپ کسی ایسی سواری پہ ہیں جو مسلسل رخ بدلتی ہے تو پھر اس میں فرض نماز درست نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ ٹرین کا بھی ہے، اگر وہ کسی ایسی سمت میں ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی دیر وہ اسی سیدھ میں رہے گی تو فرض نماز اس پر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر
وہ بار بار اس کا ٹریک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تبدیل ہوتا ہے یا مڑتا ہے، تو پھر آپ انتظار کریں گے کہ وہ کسی اسٹیشن پر رکے اور وہاں پر نماز جو ہے وہ قصر کی جائے، اور آگے آنے والی جو نماز ہے مثلاً ظہر جو ہے وہ عصر کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہے، یا ظہر کی نماز تاخیر کر کے عصر کی نماز کے وقت پر دونوں جمع کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک بس سروس کے حوالے سے بڑا مہم چلائی گئی کہ اس کا بائیکاٹ کریں کیونکہ وہ نماز کے لیے وقفہ نہیں دیتے، جبکہ یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ دو وجوہات کی بنا پر گمراہ کن تھا۔ ایک تو یہ کہ صرف اکیلی وہ بس سروس نہیں، باقی بھی بس سروس بھی اتنا ہی ٹائم رکتی ہیں جتنا وہ رکتی ہے، یا تو یہ ہو کہ باقی کوئی زیادہ ٹائم رکتی ہے یا رستے میں رکتی ہے، پھر تو آپ یہ بات کریں۔ دوسرا یہ کہ تمام بس سروسز بھیرا انٹرچینج پہ، خاص طور پہ لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے 20 منٹ کے لیے رکتی، اس 20 منٹ میں ایک انسان آرام سے وضو کر کے اپنی فرض نماز ادا کر سکتا ہے، اور ہم نے متعدد بار ادا کی ہے۔ اور انہوں نے اب زیادہ سہولت پیدا کرنے کے لیے بسوں کے، جہاں بسوں کے رکنے کی جگہ ہے اس کے بالکل قریب بھی صفیں بچھا دی ہیں تاکہ زیادہ دور چل کر نہ جانا پڑے، کہ مسجد کم از کم 3-4 منٹ کی واک پر ہے تو 3-4 منٹ جانے میں لگے، 3-4 منٹ واپسی پہ لگے، کچھ وضو کرنے میں وقت لگ گیا اور کچھ نماز کی ادائیگی میں، تو پھر ٹائم ذرا تنگ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص چلا، اب سردیوں کے دنوں میں خاص طور پہ اگر تقریباً کوئی 10 بجے یا 11 بجے وہاں سے گاڑی چلی تو وہ ظہر کے ٹائم آ کر بھیرا پہ رکتی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز ساتھ جمع نہیں کی۔ کیوں جی جمع کیوں نہیں کی؟ کہ ان کے ہاں جمع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ اب اسلام آباد پہنچتے پہنچتے مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی رستے میں ہم نے عصر کے لیے نہیں روکا، اور عصر کی نماز کو ہمیں وقت نہیں دیا، ہم نے ڈرائیور کو کہا اور اس نے عصر کی نماز کے لیے گاڑی نہیں روکی۔ تو ظاہر بات ہے اگر بار بار آپ گاڑی کو روکیں گے، بہت سی سواریاں ایسی ہیں آپ کو جلدی نہیں ہے، ان کو شاید جلدی بھی ہو، ایمرجنسی بھی ہوتی ہے کسی کی، کسی نے جنازے میں پہنچنا ہے، کسی نے انٹرویو میں پہنچنا ہے، کسی نے 100 قسم کی مصروفیات۔ اس لیے جو حکم شریعت کا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ آپ سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کریں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کریں، جمع بھی کریں اور قصر بھی کریں۔ تو یہ جب ہم شریعت کو نظر انداز کریں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی آسانیوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم پھنسیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر نہیں ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے یقیناً وہ حکمتوں پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا شریعت کے احکامات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک اصول ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلیں نہیں چاہتے۔ شریعت کے احکامات کا مقصود یہ نہیں ہے بندہ مصیبت میں پڑا رہے، شریعت کے حکم کا مقصود یہ ہے بندہ اطاعت اور فرما برداری میں رہے۔ اگر اس کے حالات اور واقعات اور گراؤنڈ ریالٹیز کسی وقت اجازت نہیں دیتی تو اس کا عذر ہے، اور شریعت نے اس کا متبادل بیان کیا ہے کہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، سفر میں ہے آگے وقت نہیں ملے گا 2 نمازیں جمع کر لے۔ اس لیے یہ آسانیاں لینا یہ بھی اتنا ہی ثواب کا کام ہے اور اجر کا کام ہے جتنا عزیمت پر عمل کرنا اور پورا پورا عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔